جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے اپنے دور حکومت کے دوران پورے ملک اور تمام علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اسی حکمت عملی اور ویژن کے تحت خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع یعنی نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس کے لیے دفاعی کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 57 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ میں 66 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ لیٹسٹ نمبرز ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں کی مد یعنی کہ SDGs کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف موجودہ مالی سال میں خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں بلکہ اگلے مالی سال میں بھی 2023-24 میں بھی اس کے لیے 90 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہا ہوں، SDGs۔ جناب اسپیکر، سائنس اور خاص کر IT کے فروغ کے لیے 34 ارب روپے، جبکہ پیداواری شعبوں زراعت، صنعت، معدنیات کے لیے PSD میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ غیر ترقیاتی بجٹ یعنی کرنٹ بجٹ جو ہے ادر دین PSDP، اس میں زراعت کے اقدامات کے لیے اس میں بھی 13 ارب اس رقم کے علاوہ رکھے گئے ہیں۔ غذائیات کے شعبے کے لیے SDGs اور BSP کے نیشنل نو پروگرام کے تحت خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے جس کے اوپر بہت زیادہ معزز اراکین نے ایمفیسس کیا اور اپنی تجاویز دی، اس کے لیے پرائم منسٹر کی خصوصی اسکیم کے تحت 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے۔ نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں موجودہ مالی سال 22-23 کے دوران سرکاری اداروں پر سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ سال رواں میں نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی سیلریز الاؤنسز جو ہمارے سرکاری ملازمین ان کے علاوہ جو تھا اس پر 15% کمی کی گئی، یہ جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سال۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تمام جو ڈویژن ہے، منسٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ریلیجسلی فالو کیا اور کمی کی اور اس ہدف کو پورا کیا ملک کی انٹرسٹ پہ، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اسی طرح آسٹیرٹی میجرز میں ہر قسم کی گاڑیوں، ماس و ایمبولینسز، تعلیمی اداروں کی بسوں اور سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیوں ان کے علاوہ فرنیچر دیگر مشینری آلات بشمول ایئر کنڈیشن، مائکرو ویو، فریج وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اور یہ جو پابندی تھی اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور سرکاری کھانوں پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ کفایت شعاری کے ان تمام اقدامات کو مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اس جو آسٹیرٹی میجرز کو مزید آگے ایک سال ملک کی انٹرسٹ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام میجرز جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے 30 جون 2023 اس سال کے لیے، وہ اگلے مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رہیں گے۔ جناب اسپیکر، اس موقع پر میں معزز ایوان کے سامنے کچھ اور اہم نکات پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک اہم معاملہ پبلک فائنانس مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ امور میں اصلاحات کے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اپنے دور اقتدار میں وفاقی و صوبائی محکموں میں بہت اصلاحات نافذ کی۔ اس سلسلے میں کچھ نئی تجاویز معزز ایوان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ موجودہ مخلوط حکومت نے بھی اصلاحات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، جس میں قابل ذکر جو TSA کا نفاذ ہے، نئے جنرل فائنینشیل اینڈ ٹریجری رولز ہیں اور کیش اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ رولز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ مدد کریں گے ہماری فائنینشیل ڈسپلن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے
اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا، تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا. اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں. بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں. وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا، مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ ہے 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم، صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے، کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ، اس ملک پہ، کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں، وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں، اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے. میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ جی ہماری پینشن فلاں ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں. بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے. اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے، اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر،